شہادولہ بنا آج کی رات ہے 27 رجب المرجب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وہ انعام جو کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں جنت و دوزخ کی سیر اور اپنے دیدار کے لیے طلب فرمایا۔ بڑا ہی ایک لطیف نقطہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب مسجد اقصی سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی طرف یاد فرمایا تو یہ امت پر واضح فرما دیا کہ آسمانوں کے کھلنے کے دروازے جو ہیں وہ مسجد اقصی میں ہیں، اور مسجد اقصی وہ مبارک مسجد، وہ قبلہ اول جہاں پر خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء بنے، تمام انبیاء کرام کو اپنی اقتداء میں نماز ادا کروائی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ مسجد اقصی جو فلسطین میں موجود ہے تو فلسطین کی اہمیت جو ہے وہ کتنی بڑی ہے۔ یہاں پر فلسطین صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، یہ انبیاء کی وراثت ہے اور یہ امت محمدیہ کی روحانی امانت ہے۔ آج فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے تو دراصل انبیاء کی میراث پر حملہ ہے۔ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اگر وقت دیکھیں تو یہ وہ وقت تھا جب کفار کی سختیاں اپنی انتہا پر تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طائف کی مصیبتوں کو سامنا کر رہے تھے، شیب ابی طالب کا محاصرہ کیا گیا اور انتہائی نازک اور حساس وقت تھا، اور اس وقت میں رب عز و جل کی مدد تشریف لائی، آپ کو معراج کا تحفہ عطا فرمایا گیا۔ تو یقینی طور پہ آج اگر فلسطینیوں پر اتنا سخت اور کڑا وقت ہے تو انشاءاللہ عنقریب رب تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی۔ قبلہ اول مسجد اقصی، اس کی حفاظت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جرت عطا فرمائے کہ اب معاملہ فقط دعاؤں تک محدود نہیں، ہمیں عملی طور پر، علمی طور پر، سیاسی طور پر، ہر پلیٹ فارم کے اوپر اور ہر میدان کے اندر علمی جہاد بھی اور جہاد بھی سیف بھی کرنے کے لیے موجود ہونا چاہیے۔ یہی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور یہی ان کی غیرت ان سے تقاضا کرتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ آج کی مبارک رات میں ہمیں یہ سعادت اور یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہم اپنے قبلہ اول کے تحفظ کے لیے اپنی کاوشیں بروئے کار لا سکیں۔